اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا نہ کبھی زنا کیا۔ حضور کی بعثت سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سعید ابن زید کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل، انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضور کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن باپ کی کیفیت یہ تھی جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے۔ تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ پھراؤ اسے، عام کرو، درس قرآن عام کرو، یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ پھر ان کا تزکیہ کرو، تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا۔ تزکیے کے بھی ہم نے نہ معلوم کچھ پلوٹائنس نیو پلیٹونزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، کچھ ہندوؤں کی تپسیائیں سیکھ لی ہیں، لیکن قرآن کو تزکیے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ صوفی پشمینہ پوش و حال مست، از نوائے شعلہ قوال مست، در نمی سازد بقرآن محفلش۔ قرآن سے اس صوفی کی محفل خالی ہے، وہاں قوال کے اس سے حال آ رہا ہے، حال آ گیا، قوال کے شعر سے حال آ گیا۔ قرآن کے ساتھ درسازی نہیں۔ لیکن حضور کے طریقہ کار دیکھیے، حضور کی سیرت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہمیں بہت معلوم ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، اولین کتابیں بھی جو لکھی گئی سیرت میں وہ مغازی تھیں، چونکہ یہ لوگوں کے نزدیک اہم چیزیں تھیں، اہم واقعات تھے، مغازی، غزوات۔ لیکن یہ بدر کے جو 313 آدمی تھے، یہ فراہم کیسے ہوئے تھے؟ کس مارکیٹ سے لائے گئے تھے؟ کس میتھڈولوجی سے انہیں تیار کیا گیا، پختہ کیا گیا، ٹرین کیا گیا؟ یہ ہے غور طلب معاملہ۔ قرآن نے جہاں وہ بات جو پہلے کہہ چکا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی دے کر، قرآن حکیم، اور دین حق دیا ہے، نظام دیا ہے، معتدل نظام دیا، عادلانہ نظام دیا، سسٹم آف سوشل جسٹس دیا، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کسی نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، نوٹ کر لیجئے۔ حضور کے لیے 3 مرتبہ آئے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیت نمبر 28، سورہ صف میں آیت نمبر 9، 3 دفعہ یہ الفاظ آئے۔ نظام کو قائم کر کے دکھاؤ۔ جس دور کا آغاز آپ سے ہو رہا ہے، اس دور میں اصل اہمیت نظام کی ہوگی۔ ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا، اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں، اور دونوں انتہائی تباہ کن۔ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی، گلچھرے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی، اور یہی تلوار دوسری طرف کاٹ رہی ہے۔ دوسری طرف احتیاج ہوگی، بھوک ہوگی، محتاجی ہوگی۔ یہ عیاشی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور یہ کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ جن کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ جو 10-12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو کہیں جاگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور؟ شاہ صاحب کہتے ہیں
کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غربا کا، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کے بیل، کوئی انسان نہیں رہتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، کاد الفقر و یکون کفرا۔ تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میری بات نہیں ہے، ڈاکٹر ایم این رائے، ممبر کمیونسٹ انٹرنیشنل، ہندو اور کمیونزم کی سب سے اونچی باڈی کا رکن، 1920 میں بولشوک ریولوشن کے 3 سال بعد 1917 میں انقلاب آیا تھا، ایک لیکچر دیا ہے لاہور میں، بریڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا عظیم ترین انقلاب وہ تھا تاریخ انسانی کا جو محمد نے برپا کیا، بیکاز ہی واز اے ریولوشنری، ہی نیو واٹ اے ریولوشن مینس۔ کہا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا۔ یہ 1920 کی بات ہے، اور میں جب پچھلی مرتبہ آیا تھا 1991 میں تو معلوم ہوا تھا کہ یہ جو بمبئی کہتے تھے، ممبئی اب آپ کہتے ہیں، اس کا کوئی پبلشر اس کتاب کو شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اچھا، یہ تو ہوا 20ویں صدی کے شروع سے 20واں سال، اس کے اختتام سے 20 سال پہلے کتاب لکھی گئی دی 100، یہ ہندوستان کا ہے مین رائے، اور وہ مینہٹن کا رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ اور دی 100 کیا ہے کتاب؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ 100 آدمی چن لیے تاریخ انسانی کے عظیم ترین، جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے۔ عام آدمی تو تاریخ کے رخ کے اندر بہہ جاتے ہیں، جو رخ ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو تھوڑا موڑا ہے۔ تو سلیکشن میں تو 100 نام گن لیے، اور پھر گریڈیشن کی، سب سے زیادہ کس نے موڑا، پھر کون، پھر کون، پھر کون، اور نمبر 1 پر لایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کتاب اویلیبل ہے، آپ پڑھیں، اور بڑے خوبصورت الفاظ اس کے ہیں۔ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوں، حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گیا ہوں، اور محمد کو نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں، تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی، کوئی توجیہ کرنی ہوگی۔ اور پھر اس نے وہ جملہ لکھا ہے جو میرے علم کی حد تک کسی مسلمان کی رسائی اس تک نہیں ہوئی۔ This is because he was the only person who was supremely successful on both the religious and secular fields. تاریخ انسانی میں ایک ہی آدمی ہے جو ریلیجس اور سیکولر دونوں میدانوں میں بہت اونچا ہے۔ باقی سارے کیا ہیں؟ یا مذہب، روحانیت، اخلاق میں اونچے ہیں، تو ریاست، سیاست، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، گوتم بدھ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور یا ادھر ہیں اونچے شہنشاہ ہیں، بڑے بڑے فاتح ہیں، تو دوسری طرف زیرو نہیں بلکہ مائنس لیول کو لانا پڑے گا۔ ایک ہی شخص ہے، وہ کہتا ہے ایک، دی اونلی، اسی لیے میں نے 3 دفعہ دہرایا ہے، دی اونلی پرسن who was supremely successful at both the religious and secular planes۔ یہ ہے حضور کا انقلاب۔ برپا کس سے کیا؟ کتاب سے کیا۔ چنانچہ 3 مرتبہ وہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ آپ کا مقصد تھا دین کو غالب کرنا۔